جو ویکینڈ گزرا اس میں لاہوریوں نے خوب انجوائے کیا، بسنت منائی اور خوب کھابے ہوئے، چھتیں مصروف رہیں اور ہم نے دیکھا کہ آسمان جو ہے وہ پتنگوں سے بھرا دکھائی دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی حکمت عملی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک بسنت اکانومی یا بسنت ڈپلومیسی جو انہوں نے متعارف کرا دی ہے، یہ کتنی کامیاب ہوئی؟ اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک احتجاج کی ہڑتال کی کال دی گئی تھی، کیا وہ ہڑتال کی کال بھی ہوا میں پتنگوں کی طرح ہی اڑ گئی؟ مریم نواز صاحبہ نے آج لاہوریوں کو شاباش بھی دی، شکریہ بھی ادا کیا، اور جو جس طرح سے ایس او پیز کو فالو کیا گیا اس پر وہ مطمئن دکھائی دی۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے وہ دیکھیے۔ پنجاب میں زیرو ہڑتال، زیرو شٹر ڈاؤن، زیرو پہیہ جام۔ کئی سالوں سے کلچر گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی اور وہ جو الزام تراشی، بہتان تراشی، آوازیں کسنا، ہلڑ بازی، گھراؤ جلاؤ، فتنہ دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا، وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا، بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک بھی ڈیتھ گلے میں ڈور پھرنے سے یا گلا کٹنے سے نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے بسنت منائی، کوئی چھت لاہور کی خالی نہیں تھی۔ کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں، ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹس، جہاں جہاں پہ خدا نخواستہ اس کو فالو نہیں کیا گیا، وہاں پر ایک انفرادی غلطی کی وجہ سے جو چند واقعات ہوئے ہیں اس پہ میرا دل بہت رنجیدہ ہے۔ بسنت کو خونی بسنت کہا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے گلے کٹتے تھے۔ اسلام آباد میں جو بام بلاسٹ ہوا، اس میں ہم سب کے دل جو ہے وہ افسردہ ہیں، رنجیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو اس میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو ان کی فیملیز ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ میں نے اپنی ساری جو بسنت ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز تھیں وہ کینسل کر دیں۔ شامی صاحب، ایک ظاہر کامیاب حکمت عملی کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے احتجاج کی کال دی تھی شامی صاحب، وہ خود بھی پتنگیں اڑاتے رہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں ذرا علیمہ۔ ہاں جی، علیمہ خان نے کہا ہے نا جی کہ میں تو خود پتنگ اڑا رہی تھی ایگزیکٹلی گھر میں، اور بچے میرے جو ہیں انہوں نے بھی پتنگیں انہیں کی اڑائی۔ زبانی سنتے ہیں سر ذرا، کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا لوگوں سے بسنت نہ منائیں۔ اچھا چلیں، کیا کہا انہوں نے، ذرا دیکھتے ہیں، انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ تو ہم نے کب کہا تھا کہ بسنت؟ کس نے کہا تھا کہ نہیں لاہوریوں کو آپ بسنت روک سکتے ہو؟ وہاں کے لاہور کا جنون دیکھنا تھا، بسنت بچہ وہاں پہ چڑھا ہوا تھا۔ میرا بیٹا گیا تھا 26 کون سا تھا وہ 6 تاریخ کو، ہاں بچے اپنے لے کے گئے ہوئے تھے۔ دیکھیں بسنت ہم نے گھر کے اوپر اڑائی تھی 804 لکھ کے۔ بسنت آپ بچے کو کہو گے نا کہ بسنت، لاہوری کو یہ کہنا بڑا مشکل ہے، اور اس لیے ہم نے کہا تھا جب بسنت کرنی ہے تو یہ کسی پارٹی کی تو پسند نہیں ہے نا۔ کل یہ دیکھا گیا پورے پاکستان میں مارکیٹس بھی کھلی تھی، ٹریفک بھی چل رہی تھی، اور ٹریڈرز اور ٹرانسپورٹر سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپروچ نہیں کیا کہ آپ احتجاج کی دیکھیں میری بات سنیں، جنہوں نے بند کرنا تھا نا انہوں نے کر دیا۔ یاد رکھیں یہ احتجاج کامیاب تھا، جو مرضی ٹرائی کر لے، یہ احتجاج کامیاب تھا۔ آپ جو مرضی پتہ نہیں کس مارکیٹ میں گئے تھے، باقی جو بند تھی نا ان کی تصویریں آ چکی ہیں۔ شامی صاحب، آپ کو بھی خوب دعوت نامے آئے ہوئے تھے، کہاں کہاں گئے آپ؟ بس میں تو ایک دو جگہ گیا۔ اچھا، وہ ہمارے دوست ہیں المانہ مال پہ، عابد بٹ صاحب، تھوڑی دیر کے لیے وہاں شریک ہوا۔ پھر ہمارے سہیل وڑائچ صاحب کے ہاں ایک قوالی نائٹ تھی، اچھا، وہاں گیا۔ کچھ ہمارے بچوں نے اہتمام کیا تھا وہاں، ایک یعنی مکان جو ہے اندرون شہر میں، اچھا، ان کے دوست اندرون لاہور میں۔ اکٹھے ہوئے، لیکن میں تو نہیں وہاں گیا۔ اچھا، وہاں تو شامی صاحب بڑی مہنگی مہنگی چھتیں جو ہیں وہ کرائے پہ گئی ہیں اور بڑا کاروبار ہوا ہے لوگوں کا۔ کسی عزیزوں کی چھت تھی تو انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، صحیح ہے۔ تو بہرحال ایک پورا ایک سما تھا عید کا، 3 دن رہا۔ عید سے پہلے عید ہو گئی، اور پہلے دن تو ذرا ہوا کم تھی تو گڈیاں جو ہیں کم اڑی، لیکن پھر ہوا جو تھی وہ بہتر ہو گئی جب اگلے دن، تو پھر تو ایک بس آسمان پر گڈیاں ہی گڈیاں۔ پہلے دن شامی صاحب جو افسوسناک واقعہ بھی ہو گیا تھا اسلام آباد میں، تو ظاہر ہے لوگ اس پر بھی رنجیدہ تھے۔ وہاں حملہ ہو گیا مسجد پر اور امام بارگاہ پر، تو پھر لوگ وہاں شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ 34 ہو گئی ہے شامی صاحب تعداد، ظاہر ہے جو اور شہداء ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ بڑے شدید زخمی ہیں، اور کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے، اور ظاہر ہے اس سے ایک افسردگی
छा गई। लेकिन फिर सरकारी जो तकरीबात थी वो तो मनसूख कर दी गई, और बीबी मरियम ने जो लिबर्टी चौक पर हाँ जी, जो मेगा बड़े इवेंट था। इज्तिमा से खिताब भी करना था, वो मनसूख हो गया। उन्होंने वो यही कहा कि मैं तमाम अपनी जो मसरूफियात हैं वो तो मनसूख कर ज़ाहिर लीजिए, लेकिन लोगों ने ज़ाहिर है मनाई। बोझल दिल के साथ सारा दिन गुजरा वो। लेकिन क्योंकि अब लोग तो अब दूर दराज से आए थे और लाहौर में जमा थे, तो उनके लिए एक दिन गम में शरीक हुए, और फिर जो सरगर्मियाँ शुरू हो गई। जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। फलक ने जिनको ऐश बख्शे हैं उन्हीं को गम भी होते हैं। ठीक। और ये जो दहशत गर्द है, उन्होंने जो हमला शमी किया